حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں کون سا شخص سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے گا تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔